سال پہلے نارتھ کی گہرائی میں ایک عظیم ریچھ رہتا تھا۔ جنگل کے تمام جانور ان کی عزت کرتے تھے۔ وہ سب سے مضبوط اور بہادر ریچھ تھا، اور ایک دن تمام جانور جنگل میں کچھ تبدیلیوں پر بات کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ ایک نیا جانور جو 2 ٹانگوں پر چلتا تھا اور عجیب کھال سے ڈھکا ہوا تھا، قریب ہی اپنا گھر بنا رہا تھا۔ انہیں ایک لیڈر کی ضرورت تھی، اور وہ یہ ریچھ سے بہتر کسی کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ وہ سب سے ریچھ کی غار کی طرف روانہ ہوئے اور پوچھا کہ کیا وہ جنگل کا بادشاہ ہوگا۔ ریچھ پرجوش تھا، اور حالانکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ بادشاہ ہونا کیسا ہوتا ہے، اس نے بخوشی قبول کر لیا۔ ریچھ نے پھر کہا، مجھے کچھ مددگار کی ضرورت ہے جو میرے مشیر ہو۔ ایک دن سانپ ریچھ بادشاہ کے پاس گیا اور اسے ایک عجیب جانور کے بارے میں بتایا جسے اس نے قریب سے دیکھا تھا۔ ریچھ نے پوچھا، تم نے اس جانور کو کہاں دیکھا؟ سانپ نے جواب دیا، یہ عجیب 2 ٹانگوں والی مخلوق کے ساتھ رہتا ہے، ہمارے جنگل کے کنارے پر۔ ریچھ نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور کہا، ولارڈ اور کراؤلی جنگل کے کنارے پر جائیں اور دیکھیں کہ یہ جانور آخر کیا چیز ہے۔ تھوڑی دیر میں انہوں نے جنگل کے کنارے پر ایک عجیب جانور کو دیکھا۔ کنگ ریچھ نے کہا، ولارڈ، جانور کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ وہ کیا ہے اور اس کے گلے میں رسی کیوں بندھی ہوئی ہے۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ولارڈ میدان میں گھس گیا اور اس عجیب جانور کے قریب لکڑی کے ڈھیر کے پیچھے چھپ گیا۔ ولارڈ نے اونچی آواز میں پوچھا، کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ وہ جانور ایک رسی سے بندھا ہوا تھا۔ اس کی رسی جتنی لمبی ہو سکتی تھی اتنی دور تک ولارڈ کے پاس آنے کی کوشش کی، لیکن یہ نہ دیکھ سکا کہ کون بول رہا ہے۔ برائے کرم باہر آؤ تاکہ میں تمہیں دیکھ سکوں۔ ولارڈ لکڑی کے ڈھیر کے پیچھے سے آہستگی سے باہر آیا اور احتیاط سے عجیب جانور کے قریب پہنچا۔ تم کس قسم کے جانور ہو؟ ولارڈ نے پوچھا۔ میں ایک کتا ہوں اور میرا نام دلارڈ ہے، اس نے جواب دیا۔ اور تم کیا ہو؟ اس نے پھر پوچھا۔ میں ولارڈ ہوں، ولارڈ نے کہا۔ میں بادشاہ ریچھ کی نمائندگی کرتا ہوں، جو اس وقت جنگل کا بادشاہ ہے۔ تم زمین میں اس رسی سے کیوں جکڑے ہو؟ ولارڈ نے پوچھا۔ کتے نے جواب دیا، میرے مالک نے مجھے باندھ رکھا ہے، اس لیے میں جنگل میں نہیں جا سکا۔ ولارڈ چلایا، کسی جانور کو نہیں باندھنا چاہیے، میں تمہیں آزاد کرنے کے لیے رسی کاٹوں گا، پھر آپ جنگل میں آ کر میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ پھر ولارڈ نے اس رسی کو کاٹ کر کتے کو آزاد کر دیا۔ پھر وہ دونوں اس بار جنگل میں بھاگے۔ جب ولارڈ نے کتے کو کنگ ریچھ سے ملوایا تو وہ سب سے وہاں سے چلے گئے۔ جب وہ جنگل کے بیچ میں پہنچے تو کنگ ریچھ نے دیگر تمام جنگلاتی مخلوقات سے کتے کا تعارف کرایا۔ ایک دن کتے نے ہوا میں کچھ خوشبو سونگھی۔ ہائے، کیا شاندار خوشبو ہے! ہوا کے جھونکے میں مرغی کے انڈے، تازہ چکن انڈے۔ کتے نے اپنے آپ میں سوچا، مجھے انہیں ڈھونڈنا چاہیے اور ان کا ناشتہ کرنا چاہیے۔ وہ جنگل میں ادھر ادھر بھاگ رہا تھا اور اپنی ناک کے ساتھ سونگھتے ہوئے خوشبو کے پیچھے چلتا گیا۔ اس کی ناک کی خوشبو اسے عجیب مخلوق کے گھر لے جاتی ہے۔ اس نے ادھر دیکھا کہ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پایا۔ اس کے چاروں طرف مرغی کے انڈے، سینکڑوں مرغیوں کے انڈے تھے۔ جب وہ انڈے کے لیے پہنچا تو ایک مرغی نے اسے دیکھا اور خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ جلد ہی تمام مرغیاں اکٹھی ہو گئی اور سب مرغیاں کہکے لگا رہی تھی اور ہلچل مچا رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے پیچھے کچھ سنائی دیا۔ مڑتے ہی اس نے ایک عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا جو وہاں رہتی تھی۔ عجیب و غریب مخلوق نے کتے کی طرف آواز، وہ اپنی نسل میں ہے جس کو ولارڈ نے آزاد کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بات ختم کر پاتا، کتے نے چیخ کر کہا، رکو، میرے ساتھ کچھ مت کرنا، بس مجھے جانے دو۔ عجیب مخلوق ایک طرف ہٹ گئی اور کتے کو آزاد کر دیا۔ جب ولارڈ جنگل میں واپس آیا تو وہ اپنے دوست کے پاس بھاگا۔ ولارڈ، جلدی سے میری بات سنو، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ ٹھیک ہے، کتے نے اپنے دوست کی مدد کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی اور وہ کتے کے ساتھ آگے نکل گئے۔ جیسے ہی وہ میدان عبور کر رہے تھے، کتا رک گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ولارڈ نے پوچھا۔
मेरे मालिक वहाँ रहते हैं और मैं आगे जाने से डरता हूँ। कुत्ते ने जवाब दिया, फिक्र ना करो। वलाट ने कहा, तुम्हारा मालिक नहीं है। एक बार फिर वापस तुम मुर्गियों की तरफ गार में वलाट का पीछा किया। एक झटके में मालिक ने कुत्ते के गले में रस्सी डाल दी। फिर उसने वलाट, जो कि कुत्ते का दोस्त था, उसकी तरफ देखा। उसकी तरफ एक अंडा फेंका जो उसका इनाम था, क्योंकि उसने कुत्ते को वापस उसके पास पकड़वा दिया, और कहा, मेरे कुत्ते को वापस करने का शुक्रिया। वलाट एक लफ्ज़ किए बगैर जंगल की तरफ रवाना हो गया। कुत्ता इन किसान के साथ रहा। फिर कुत्ता ने अपने दोस्त वलाट के ऐसे करने पर बहुत अफसोस करता रहा, मगर कुत्ता अब कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके दोस्त ने उसको धोखा दिया था और इसको उसके मालिक के पास वापस फंसा दिया।